ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا آپ کے یوٹیوب چینل کی تواسط سے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہیں دونوں بالغ تھے اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کہا کہ ایک نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ نکاح قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے، 3 دفعہ قبول ہے ہو گیا، تو کیا یہ جو ہے نکاح ہو جائے گا؟ اور کیا اس میں طلاق دینا ضروری ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں شریعت کے قانون کو سمجھنا چاہیے۔ شریعت کسی بھی معاہدے کو علن اعلان کہتی ہے، چھپ کر جو نکاح ہے وہ کرنے کا مقصد نہیں ہوتا، اس میں 2 گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور جلسہ عام میں جیسے کہ انتقال زمین کا ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اتنی زمین اتنی عوض آپ کی خرید رہا ہوں، وہ انتقال آپ دیکھیں تو جلسہ عام لکھا ہوتا ہے، مطلب عام اوپن میں۔ تو شادی کی تقریب کیوں ہوتی ہے، ولیمہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پورے علاقے کو پتہ چل جائے کہ یہ نکاح مسنون میں آپس میں آ گئے۔ اس کی ویلیڈیٹی پر تو آپ کسی عالم سے ہی فتویٰ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے اوپر یہ الزام نہ لگا دیا جائے کہ میں نے کوئی فتویٰ دیا ہے۔ میں وہ کنسیپٹ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے یہ نکاح مناسب نہیں ہے، اور لڑکے لڑکیاں ایسے کرنے کا سوچتے بھی ہیں تو وہ نہیں ہوگا۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ایک تو وہ چھپ کر کیا جا رہا ہے، اس میں وہ خطبہ بھی نہیں پڑھا گیا، اس میں وہ گواہان بھی نہیں آئے۔ اہل سنت کی بات کروں، اہل تشیع میں تو خاص طور پہ یہاں پر سیگے پڑھے جاتے ہیں، وہ ایک عالم ہی پڑھتا ہے، عام بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب ایک بچے کو یا ایک بچی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ نکاح کے کیا کیا اس کے حالات ہیں، اور اس میں جو مینڈیٹری بات ہے اور خاص بات ہے، اس نے کہا قبول ہے، اس کی پوری بات نہیں کی تھی، کنسیڈریشن کی بات نہیں کی، حق مہر کی بات نہیں کی، طلاق تفویض کرنا آگے نہیں بتایا گیا، تو پھر وہ کیسے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس چیز کی ترویج کر دی جائے تو پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز پہ تیار ہو جائے۔ متع کو کیوں ختم کیا گیا؟ کہ اس وجہ سے کہ یہ آگے بات نہ چل سکے اور اس طریقے سے خفیہ نکاح نہ ہو سکے۔ خفیہ نکاح اگر ہونا شروع ہو گئے تو معاشرہ پورا خراب ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کی وجہ سے پورے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کا بھی باپ کا نام ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ اب پتہ کسی کو نہیں ہے یہ بچہ کس کا ہے یا کس کا نہیں ہے، اور اس صورت میں وہ چھوٹی بچی ہے، یونیورسٹی اسکول کالج میں پڑھ رہی ہے، اس نے کہا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ہم بستری ہو گئی، ہم بستری کے بچہ ذہن پیٹ میں آ گیا، اب انہوں نے چھپ چھپا کر ماں باپ کی مرضی کے کسی اور کے ساتھ شادی کر دی۔ اب بچی نے کسی کو نہیں بتایا، لڑکے نے بھی نہیں بتایا، اس نے کہا یہ نکاح تو تھا ہی نہیں، مذاق تھا، مذاق کرنے پر صرف لڑکی کو دھوکہ دینے کے لیے سب یہ کچھ کر رہے ہیں۔ اگر لڑکی کے ساتھ یہ کوئی بات کر رہا ہے کہ ہم چھپ کے نکاح آپ زبانی کر لیتے ہیں، تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کہیں نہ کہیں دھوکہ ہے آپ کے ساتھ۔ اگر اس کے اندر جرأت ہے تو اوپن کرے، اس طرح تو نہیں کہ آپ اوپن نہیں کرنا چاہتے اور صرف چھپ کر کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں، کوئی حق مہر بھی نہیں ہے، کوئی دے بھی نہیں رہے، اور صرف اس کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ معاشرے کا ایک خرابی پھیلے گی، اور اس خرابی پھیلنے کی وجہ سے یہ اس طریقے کو ہرگز نہ اپنائیں، ہرگز غلط طریقہ ہے، اور نہ ہی اس سے یہ ثابت ہوگا۔ ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی ریلیونٹ اتھارٹیز آئی ہیں، لیکن اس میں کنڈیشنز ہیں، کافی ساری باتیں ہیں جس سے ویلیڈیٹی اور نان ویلیڈیٹی ہوگی۔ وہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور شرعی مسئلے کے لیے کوئی عالم ہی آپ کو بتا سکتا ہے، کیونکہ مجھ سے بار بار یہ سوال کیا جا رہا تھا۔ تو میری نظر میں قانون کے مطابق اگر کوئی شخص اس طرح آ کر عدالت میں آ کر کہنا شروع کر دے کہ نکاح ہو گیا جی ہمارا، تو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ صرف زبانی کہنے سے تو ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اس کا گواہ ہوگا، گواہ ہونے کے بعد۔ اب جیسے مثال کے طور پر کسی کا زنا کی ایلیگیشن ایک شخص نے لگا دی کے خلاف، ایک عورت نے لگا دی، اور دوسرا کہتا ہے کہ جی ہمارا ان کے ساتھ نکاح تھا، تو کیا عدالت چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑے گی۔ عدالت کہے گی کہ آپ کے نکاح زبانی اگر ہوا تھا تو اس کے گواہ کہاں ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے،
تو یہ خاص ایک پہلو ہے جو عام طور پہ لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سبب کرتا ہوں کیا جاتا ہے، تو اس سے اجتناب کریں، لڑکے بھی اجتناب کریں، جس کے اندر جرت ہے اوپن آ کر کریں، کیونکہ نکاح کا مقصد صرف ہم بستری نہیں ہوتا، کسی کو عزت دینا ہوتا ہے، پھر وہاں سے آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اور ہمیشہ خوش رہیں۔